اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ظلم بھی ہو رہا ہے اور عدل انصاف نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ معاشرے جو ہیں وہ ظلم سے تو چلائے جا سکتے ہیں لیکن عدل انصاف کے بغیر بالکل نہیں۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ظلم سے معاشرہ چلایا جا سکتا ہے لیکن عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا۔ 1930 میں امریکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ہر شخص جو عدالت میں موجود تھا اس کی آنکھ اشک بار ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ کسی بوڑھے شخص نے ایک گروسری سٹور سے بریڈ جو تھی وہ چوری کر لی اور بھاگ پڑا۔ اس کے جو مالک تھے گروسری سٹور کے یا ملازم تھے، انہوں نے جب دیکھا تو اس بوڑھے کے پیچھے بھاگے، اس کو پکڑ لیا، اس پر کیس کر دیا۔ کیس جب عدالت میں پہنچا تو جج نے ملزم سے پوچھا کہ تم نے بریڈ کیوں چوری کی؟ ملزم نے بتایا کہ جناب عالی، میرا پورا خاندان بھوکا تھا، میرے بچے روٹی کے لیے ترس رہے تھے، وہ بلک بلک کر رو رہے تھے، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جج نے جو مدعی مقدمہ تھا یعنی جو سٹور کا مالک تھا اس سے کہا کہ یہ مقدمہ چھوڑ دو، اس شخص کو معاف کر دو کہ اس بندے نے مجبوری کی حالت میں یہ بریڈ چوری کی۔ مدعی نے کہا کہ جناب والا، اگر آج اس کو میں چھوڑ دوں گا، جتنے بھی چور ہیں ان کو یہ شہ ملے گی، ان کو حوصلہ ملے گا اور وہ چوری جو ہے وہ زیادہ کریں گے کہ عدالت جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے۔ غربت کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں چوری کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے وہاں پر ہماری عدالتوں والا سسٹم نہیں ہے، وہاں پر جو جج بیٹھتا ہے وہ بالکل 100% جو ہے انصاف کرتا ہے۔ ظاہر جج نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ چلو جاؤ میں بری کرتا ہوں، جو کرنا کر لو، ایسا تو کچھ نہیں تھا، ریموٹ کنٹرول والے وہ جج نہیں ہوتے۔ تو جج نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد فیصلہ سنایا۔ فیصلہ کیا خوب سنایا جج صاحب نے۔ جج صاحب نے کہا، اس ملزم سے کہا کہ میں تمہیں 10 دن کی جیل کی سزا سناتا ہوں یا پھر $10 جو ہے جرمانہ دے دو۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ حضور والا، میرے پاس جرمانہ تو نہیں ہے، مجھے آپ جیل میں ڈال دو۔ تو جج صاحب نے ادھر جو اگلا فیصلہ سنایا، انہوں نے اپنی جیب سے $10 نکالے، ٹیبل پر رکھ دیے، اور جتنے بھی وہاں پر عدالت کے احاطہ میں لوگ موجود تھے، اس میں وکلاء صاحبان تھے، کوئی سائلان تھے، کوئی ملزمان تھے، کوئی مدعیان تھے، جتنے بھی لوگ یعنی موجود تھے، عدالت نے حکم صادر فرمایا کہ ہر بندہ جو اس وقت عدالت میں موجود ہے وہ 50 سینٹ جو ہے اس پر میں جرمانہ عائد کرتا ہوں، اور وہ سارے ابھی جرمانہ جمع کروائیں۔ تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ حضور والا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم احاطہ عدالت میں موجود ہیں، کیا ہمارا یہی قصور ہے؟ تو جج صاحب نے کہا کہ یہ ہماری معاشرتی بے حسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، چوریاں کرنے پر مجبور ہیں، اور ہم بیٹھے یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہے۔ تو ظاہر جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو اس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جج صاحب نے چونکہ پہلے ہی $10 نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے تھے، تو ہر بندے نے 50 سینٹ جب جمع کیے تو ٹوٹل جو تھے $47 جو ہے وہ اکٹھے ہوئے۔ یہ 1930 کی بات ہے، یعنی $47 بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ تو $10 جو تھے وہ اس بوڑھے شخص کے کھاتے میں جمع کروا دیے گئے، یعنی جرمانے کی مد میں، اور $37 جو ہے اس بزرگ کو دے دیے گئے تاکہ وہ اپنے خاندان کی کچھ عرصے کے لیے پرورش کر سکے، ان کا سہارا بن سکے۔ تو یہ ہوتا ہے عدل، یہ ہوتا ہے انصاف۔ وہاں پر کوئی کسی کو انصاف کے معاملے میں کسی قسم کی رکاوٹ یا کسی قسم کی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا، چاہے کوئی بڑے سے بڑا افسر ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی وکیل ہو،
کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی وزیر مشیر کوئی بھی ہو، کسی جج کو وہ متاثر نہیں کر سکتا، کسی جج کو ڈکٹیشن یا کوئی آرڈر جاری نہیں کر سکتا۔ تو معاشرے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انصاف کے بل بوتے پر زندہ رہتے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں امریکہ جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا، اور ہم لوگ جو ہیں ابھی تک صرف اسی بات پر لڑ رہے ہیں کہ چونکہ یہ عدالت نے فیصلہ میرے لیڈر کے خلاف کیا ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یا اس کے لیڈر کے خلاف کیا تو وہ مجھے بہت پسند ہے، یہ جج بہت اچھا ہے، بہت ایماندار ہے، عدل کا، انصاف کا بول بالا ہو گیا۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ عدالت جو ہے اس کو ہمیشہ انصاف کرنا چاہیے اور معاشرے کے حالات دیکھ کر انصاف کرنا چاہیے۔ تو یہاں میں نے کئی دفعہ واقعہ سنے، ایک سائیکل چور کو، وہ اس کے اوپر کوئی 10-20 مقدمات تھے، اس کو 300 سال تک سزا ہوئی ہے پاکستان میں مجموعی طور پر، یعنی ہر کیس میں کسی میں 10 سال، کسی میں 5 سال، کسی میں 2 سال۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے جو ہیں وہ ظلم سے تو چلائے جا سکتے ہیں لیکن عدل انصاف کے بغیر بالکل نہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ظلم بھی ہو رہا ہے اور عدل انصاف نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔